اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمنوں کا حال احوال چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی ایذا پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو انہی کی جلائی ہوئی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلا ڈالا۔ کئی سارے نام تھے کہ پہلے دروس میں گزر چکے ہیں، ان میں ایک نام ہے اسود ابن المطلب۔ یہ شخص انہی لوگوں میں سے تھا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روئے زمین کے مستقبل کے بادشاہ ہیں، یہ قیصر و کسریٰ کے فتح کرنے والے ہیں، یہ ان کے خزانوں کی قبضہ کریں گے، اس کے مالک ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کو دیکھ کر یہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ علیہ السلام نے پھر مجبور ہو کر اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ ضائع کر دے کہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، کہ اللہ اس کی آنکھ کو ختم کر دے۔ بدر میں اس کا بیٹا مارا گیا اور اس کی آنکھ اسی وقت ضائع ہو گئی، اسی وقت یہ شخص نابینا ہو گیا۔ اسود اس وقت تک مریض تھا، اور جب بدر کا واقعہ ہوا اس سے پہلے یہ اپنے انجام کو خود بخود پہنچ گیا۔ ایک اسود اور ہے، اس کا نام ہے اسود ابن عبد یغوث۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں کا بیٹا ہے، آپ علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا ہے۔ اس کا پورا نسب ہے اسود ابن عبد یغوث ابن وہب ابن مناف ابن زہرہ۔ یہ شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ فقراء و مساکین مسلمانوں کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ لوگ زمین کے بادشاہ بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بد دعا کی تھی، اور یہ اس حد تک گرا ہوا تھا کہ یہ کہتا تھا کہ کیا آسمان سے آج کوئی نئی بات نہیں آئی، آسمان سے کوئی نئی بات چیت نہیں ہوئی تھی؟ کہ نبی علیہ السلام تو آسمانی خبریں دیتے ہیں، تو اعوذ باللہ من ذالک توہین آمیز انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے حارث ابن قیس سہمی۔ اس کی ماں کا نام ہے عیطلہ اور اس کے باپ کا نام ہے قیس، یہ خود ہے حارث۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ یہ ہنسی مذاق اڑاتا اسلام کے مذہب کا، اور یہاں پہ کہتا کہ ہمیں تو زمانہ ہلاک کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ لوگ ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وما واللہ ما یہلکنا الا الدہر، اللہ کی قسم ہمیں موت آتی ہے تو سوائے زمانے کی اور کوئی چیز ہمیں موت نہیں دیتی۔ گزران اوقات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں موت واقع ہوتی ہے، دوبارہ اٹھانے کی کہانی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے الفاظ ارشاد فرمائے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو اعلان جاری رکھیں، بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں۔ انا کفیناک المستہزئین، اور ہم آپ کے ہنسی اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے کفایت کریں گے، ہم کافی ہو جائیں گے۔ انا کفیناک المستہزئین۔ زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے لوگوں میں ایک اسود ابن عبد یغوث، دوسرا ولید ابن مغیرہ، تیسرا اسود ابن المطلب، اور چوتھا عاص ابن وائل، اور حارث ابن قیس پانچواں شخص تھا۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے کہ آپ کو طواف کے دوران میں جبریل امین تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے شکایت لگائی کہ جی یہ مذاق اڑاتا ہے، ولید مذاق اڑاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکایت لگانے پر ولید کی شہرت کی طرف حضرت جبریل امین نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ جبریل امین نے اشارہ فرمایا کہ یہ آپ کو کفایت کرے گا، یہ اشارہ آپ کو کفایت کرے گا۔ ولید سے آپ کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد وہیں سے اسود ابن عبد المطلب گزرا، اسود ابن مطلب گزرا، اور انہوں نے اس کے بھی اشارہ فرمایا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ اسود ابن مطلب ہے، جبریل نے ان کو بھی دیکھا اور پھر ایسے ہی اشارہ کیا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کفایت کیے گئے۔ پھر اسود ابن عبد یغوث گزرا، اس کی بھی شکایت لگائی، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا حسب سابق۔ آپ نے پھر سوال کیا یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کفایت کیے گئے۔ تو کچھ دیر بعد وہاں سے حارث ابن قیس گزرا، آپ نے پھر اشارہ فرمایا۔
تو یہ کیا کیا؟ آپ کفایت کیے گئے۔ پھر وہاں سے عاص ابن وائل گزرا، اس کو بھی اشارہ فرمایا، تو یہ کیا کیا؟ کہ جی آپ اسی میں کفایت کیے گئے۔ یہ 5 لوگ تھے۔ ان 5 کا علاج ذوالامین نے اپنے اشاروں سے کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد کیا ہوا کہ ولید کا قصہ ایسے تمام ہوا کہ یہ قبیلہ خزاعہ کے پاس سے ایک شخص کے پاس سے گزر رہا تھا، اور وہ شخص بیٹھا ہوا تیر بنا رہا تھا۔ تیر بنانے والے کے تیر پر اس کا پیر پڑ گیا اور کوئی معمولی سی پھانس اس کے پاؤں میں لگ گئی، اور وہ ہلکا سا زخم ایسا ہوا کہ وہ زخم ایسا جاری ہوا کہ اسی کے زخم سے ہی وہ مر گیا۔ پھر اسود بن مطلب کا قصہ یہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے پاس سے گزرا، وہاں جا کر بیٹھا اور اپنے لڑکوں کو آواز دی کہ کوئی چیز میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ لڑکوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ ابا کچھ بھی نہیں ہے، سب خیر خیریت ہے۔ وہ اسی آنکھوں کے میں کانٹا چبھنے کی تکلیف سے ہی مر گیا، نظر کچھ نہیں آیا۔ ایسے ہی اسود ابن عبد یغوث کو بھی جبریل امین نے اشارہ کیا تھا، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے سر پر تھوڑے پھنسی نکل آئے، دانے نکلے، وہ اس سے برباد ہو گیا۔ حارث ابن کے جو ہے وہ پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جبریل نے، تو اس کو ایسی تکلیف ہوئی کہ اس کے منہ سے فضلہ باہر آنے لگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا۔ عاص ابن وائل یہ طائف کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اپنے گدھے پر سے گرا، اور گرا جھاڑیوں کے اوپر، ایسے گرا کہ اس کو ایک کانٹا چبھا اور وہ کانٹے کا زخم اس کو لے ڈوبا، یہ دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کو ان لوگوں نے بہت تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب۔ اسلام جس سے پھیلتا گیا ہے نا، تو اسلام کے داخل میں بڑا راحت ہے، بڑی راحت ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑا سکون ہے، لیکن باہر کی طرف سے اس کے اوپر جس طریقے سے حملے ہوئے ہیں، اسلام کے اپنے پھیلنے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، وہ بہرحال تکلیف کا سبب تھی۔ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب، کہ ظاہر کی طرح میں بڑی تکلیف ہے لیکن اندر میں بڑا راحت کا سامان ہے۔ مشرکین مکہ چونکہ اپنے غیظ و غضب میں تھے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو ان کا بس چلتا تو یہ مسلمانوں کو بہرحال کسی نہ کسی حال میں تباہ و برباد کر ڈالتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ لوگ ایسے پروانہ وار اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے کہ نبی علیہ السلام پر یا آپ علیہ السلام کے صحابہ پر جتنی بھی تکالیف آئیں اور کسی بھی طرح کی تکلیف آئیں، انہوں نے عہد کے نعرے کو لگا کے چھوڑا، عہد کا نعرہ لگاتے رہے، ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا۔ انہی میں ایک بزرگ صحابی حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ امام المؤذنین بالصلاۃ والفلاح ہیں۔ امام المؤذنین کہتے ہیں ان کو اس لیے کہ انہوں نے جو اذان دینے کا سلسلہ جاری فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آج تک جاری و ساری رکھا ہے۔ اذان تو حقیقت میں خواب میں دکھائی گئی تھی، زید بن حارثہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور زید بن حارثہ سب کر لے گئے تھے، لیکن مؤذن جو قرار پائے وہ بلال حبشی تھے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا جو کلچر تھا وہ حبشہ کا تھا۔ ایک عجیب ہستی، ایک عجیب مقدس ہستی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ نے باقاعدہ قصد فرمایا اور سفر کے لیے چلے گئے، آپ آب تشریف نہیں لاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ کہتے ہیں بلال ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ آئے، جب آئے تو مدینے والوں نے بڑا اصرار کیا، خاص طور پہ امام حسن اور حسین نے اصرار کیا کہ آپ اذان کریں۔ اس زمانے کی اذان کا سننا تھا کہ مدینہ سارا کا سارا امڑ آیا، کیا یہ عجیب منظر ہوگا۔ 2 واقعات بڑے عجیب ہوں گے، ایک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں جان آخری کے سپرد فرمائی، آپ نے پردہ فرمایا، تو کیا یہ طوفان برپا ہوا ہوگا مدینے میں۔ اور ایک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے آ کر اذان دی ہوگی، اور کیا ہی شاندار اذان ہوگی، اور کیا ہی شاندار مجمع ہوگا، اور کیا ہی زار و قطار لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آواز کو سن کر اپنی جانیں پیش کی ہوں گی۔ یہ حبشی النسل تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ کے بعد اور بھی غلام تھے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے، تو اس کو بڑی تکلیف پہنچی،
اور اس نے تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے پتھر رکھ کے لٹایا، سینے پر بڑے پتھر رکھتا، ہل نہ سکے، نکل نہ سکے۔ اور مکہ کی گرمی میں میں نے خود 2017 کے حج میں ایسے دیکھا کہ ایک صاحب پتہ نہیں محبت میں تھے، عشق میں تھے، چپل گم ہو گئی تھی۔ جب آپ کبوتر چوک سے اوپر حرم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تقریباً 12:30 پونے 1 کا ٹائم تھا، ظہر ہونے والی ہے، اذان بھی ہونی ہے۔ زمین پر وہ شخص پیر رکھ نہیں سکتا، پاؤں پنجر رکھا اچھلا، پنجر رکھا اور اچھلا، اور میں نے خود تپتی بھی آگ دیکھی ہے۔ وہ وقت کیا ہوگا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی پشت دکھائی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے کمر میں نشانات کیسے ہیں؟ کہ یہ باریک سنگریزے جو عرب کی سرزمین کے گرم ہوئے ہوتے تھے ان پر مجھے لٹانے کی وجہ سے یہ نشان پڑے ہیں۔ ایک یہ والی کمر، ایک حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ کی کمر۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے ایسی پہلی ہوئی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ معمولی بات نہیں ہے اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ کوئی معمولی قربانی سے نہیں آیا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے باقی ہے کہ اس کے پیچھے 1857 کے غدر سے لے کر 1947 تک 90 سال کی محنت ہے، 90 سال کا خون ہے، پاکستان اس لیے باقی ہے، علماء حق کا خون ہے، مسلمانوں کا خون ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اسلام کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جانیں دی ہیں، قرہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور تب جا کر یہ لا الہ الا اللہ میرے آپ کے سینوں میں موجود ہے، اور ہماری اولاد ماں کے پیٹ سے اس کلمے کو لے کر آتی ہے۔ مذاق نہیں ہے یہ بات، بہت عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایسا کلمہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ پاک ایسا کلمہ عطا فرمائیے جو صرف اور صرف میرے اور آپ کے درمیان میں تعلق کا سبب ہو، میرے اور آپ کے درمیان میں کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے جس سے ہٹ کر الگ کلمہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تجویز فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہی چلے گا۔ وہ کلمہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ کلمہ جو عیسیٰ کو دیا گیا، وہ کلمہ جو ابراہیم کو دیا گیا، وہ کلمہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آج ہماری اولاد ماں کے پیٹ سے لے کر آتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے پاس لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے والے بہت ہیں، لیکن قلوب کے اندر اس کی روشنی، اس کا نور اب تک پہنچ نہیں سکا۔ قرآن پاک کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک بھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پر کہ ان کے دل حق تعالیٰ کے خوف و خشیت سے ڈر پڑیں، ڈر جائیں؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا۔ اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ اگر اس وقت ہم 40 42 50 60 سالوں کے ہو چکے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی محبت ہمیں اپنی طرف کھینچ نہیں رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خیر منائیں اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیں کہ بہرحال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ اب ہم شکر کر کے حق تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔